سورہ بنی اسرائیل کی شروعات جن آیات سے ہوتی ہے ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا سفر کروایا اس کا تذکرہ کیا. فرمایا سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے، اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو چلایا. اسرا کے معنی اصل میں رات کے چلنے کے ہوتے ہیں، اور معراج کا واقعہ رات کے وقت ہی پیش آیا. بعبدہ، اپنے بندے کو رات کے وقت چلایا. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف بہت ساری برکتیں ہم نے نازل کی ہیں. لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنے بندے کو وہ نشانیاں دکھلائیں. انہ هو السمیع البصیر، کیونکہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. معراج کے واقعے کے اندر بہت ساری تفصیلات ہیں اور بہت سارے واقعے اس واقعے کے اندر موجود ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو سورہ ہے سورہ بنی اسرائیل، اس سورے کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرأ الزمر و بنی اسرائیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت آپ نہ فرما لیں. اسرا اور معراج کے واقعے میں دو حصے ہیں. ایک حصے کا نام اسرا ہے اور دوسرے حصے کا نام معراج ہے. اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکہ سے بیت المقدس کا سفر کروایا اسے اسرا کہا جاتا ہے، اور پھر بیت المقدس سے جو آسمانوں کا سفر ہوا اسے معراج کہا جاتا ہے. یہ دو حصے اس واقعے کے اندر اور اس وقت جو ہے پیش آئے. اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ وہ اپنے بندے کو اس نے رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی کو لے گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میں رات میں سویا ہوا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اپنے گھر میں تھا. میرے گھر کی جو چھت ہے وہ کھلی اور جبرائیل علیہ السلام وہاں پر نازل ہوئے. اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ میں حتیم میں سو رہا تھا. حتیم کسے کہتے ہیں؟ جو کعبۃ اللہ کے اطراف میں ہم دیکھتے ہیں ایک چاند کے شیپ کا جو نقشہ ہوتا ہے اسے حتیم یا حجر کہا جاتا ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے اور چھت کھولی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. اور آنے کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے جو ہے براق کو پیش کیا گیا، اور جب وہ آئے تو وہ آ کر مجھے مسجد حرام کے پاس پہلے لے کر گئے، اور جب وہاں پر میں پہنچا تو میرا شق صدر کیا گیا، یعنی میرے سینے کو چاک کیا گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا کہ یہ جو گلے کے نیچے جو سوراخ ہوتا ہے یہاں سے لے کر ناف تک میرے سینے کو جو ہے کاٹا گیا، اور اس میں سے ان لوگوں نے میرے دل کو نکالا اور اسے آب زمزم سے دھویا گیا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ میرے سینے کے حصے کو بھی جو ہے زمزم کے پانی سے پاک و صاف کیا گیا، اور اس کے اندر ایمان اور حکمت کی باتیں بھری گئی، اور دوبارہ اس سینے کو میرے سل دیا گیا. یہ سب کے صدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو مرتبہ پیش آیا. اس وقت پہلی مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، دائی حلیمہ کے گھر میں تھے، تقریباً 4 سال کی آپ کی عمر تھی، اس وقت بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا. وہاں پر بھی جو ہے آپ کے سینے کو چاک کیا گیا تھا اور آپ کے دل کو نکال کر اس میں سے ایمان اور حکمت کی باتوں کو بھر دیا گیا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جو واقعہ شب صدر کا پیش آیا وہ معراج کے موقع پر پیش آیا. اس کے بعد میرے سینے کو سیدھا سی دیا گیا، اور اس کے بعد میرے سامنے ایک سواری کو پیش کیا گیا، جو سواری گدھے سے تھوڑی بڑی اور گھوڑے سے تھوڑی سی چھوٹی تھی، جسے براق کہا جاتا ہے. وہ سواری میرے سامنے پیش کی گئی. جبرائیل نے کہا کہ آپ اس میں سوار ہو جائیے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ سواری آگے بڑھ رہی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سوار ہونے پر دشواری پیش آ رہی تھی. تو جبرائیل نے فرمایا اے براق، تیرے اوپر آج ایسا شخص سوار ہونے والا ہے جو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فراہمی میں آتا ہے کہ براق جو ہے یہ بات سن کر پسینہ پسینہ ہو گیا اور اپنی جگہ پر وہ کھڑا رہا. یہ جامع ترمذی کی حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے. واقعی معراج کے اندر ایک بنیادی بات یہ
کہ واقعی معراج کب ہوا، کس تاریخ کو ہوا، کون سے مہینے میں ہوا، یہ کہیں بھی آپ کو نہیں نظر آئے گا۔ نہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کوئی مہینہ، کوئی تاریخ، کوئی رات طے کی ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر کسی مہینے کو متعین کیا ہے۔ مورخین کے اندر بے شمار اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج رمضان کے مہینے میں ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں ہوئی، بعض کہتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ ہجرت سے 2 سال پہلے پیش آیا، بعض کہتے ہیں کہ ہجرت سے 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، بعض کہتے ہیں کہ 6 مہینے پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ البتہ معراج کس مہینے میں ہوئی، کون سے تاریخ کو ہوئی، یہ واقعی طے نہیں ہے۔ تو جو ہمارے بھائی لوگ جو ہے رجب کی 15 تاریخ کو شب معراج مناتے ہیں، پتہ نہیں ان لوگوں کے پاس کہاں سے دلیل آئی اور کون سی حدیث کی بنیاد پر یہ رات منائی جاتی ہے۔ کسی صحیح حدیث کے اندر، نہ قرآن کی آیت کے اندر معراج کا واقعہ کس تاریخ کو پیش آیا، کس مہینے میں پیش آیا، کہیں پر بھی یہ بات نہیں ملی، نہیں آپ کو نظر آئے گی۔ باقی ساری باتیں موجود ہیں، سارا معراج کا واقعہ موجود ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کیا ہوا ساری تفصیلات موجود ہے، لیکن نہ کوئی دن متعین ہے، نہ تاریخ آپ کو ملے گی، نہ مہینے کا نام آپ کو جو ہے حدیث کے اندر نظر آئے گا۔ اور اس تاریخ جو واقعہ معراج ہوا، اس واقعے کو اور اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابہ اور صحابیہ کی جو تعداد ہے وہ 30 ہے، جن میں سے 27 صحابہ کرام ہیں اور 3 جو ہے صحابیات ہیں، جنہوں نے واقعہ معراج کو اپنے الفاظ میں جو ہے قلم بند کیا ہے اور نوٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو معراج کا واقعہ پیش آیا، اس واقعہ معراج کے پیش آنے کے پیچھے کیا پس منظر ہے، آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر کیوں بلایا اور وہاں پر جو ہے سارے نشانیاں آپ کو کیوں بتائی گئی۔ اس سلسلے میں وہ مورخین نے لکھا ہے کہ جب ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ دونوں کا انتقال ہو گیا، ابو طالب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ بہت بڑے حمایتی تھے، رشتہ داری کی وجہ سے آپ کی بڑی مدد کیا کرتے تھے، ان کا انتقال ہوا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ کی جو ہے مکرم اور معزز اور مشرف لوگوں ان کا شمار ہوتا تھا، بڑی جو ہے مالدار بھی تھی اور بڑے لوگوں ان کا شمار ہوتا تھا، تو ان دونوں شخصیات کی وجہ سے مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کرنے سے ڈرتے تھے اور احتیاط کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا جاتا تھا۔ لیکن جب ان دونوں کا انتقال ہوا، اب اس کے بعد مکہ والوں کے آزادی ہو گئی اور مکہ والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ظلم کرنا شروع کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور انبیاء سے ملاقات کروانے کے لیے اور ساری چیزیں آسمان میں پائی جانے والی جنت اور جہنم کے مظاہرے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو بتانا چاہا کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ تمام چیزوں کو دیکھ لے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے معراج کروائی گئی۔ معراج کے تعلق سے بعض لوگوں کے درمیان میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی وہ خواب کے ذریعے کروائی گئی، لیکن صحیح اور جو معتبر اور جو صحیح راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ معراج کروائی گئی، یعنی جیسے آپ زندہ دنیا میں تھے اسی حالت میں آپ کو معراج کروائی گئی۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا یہاں پر قول کیا قول کر لیجیے، اللہ نے کیا فرمایا، سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے۔ لفظ سبحان جو لفظ ہے یہ تعجب کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر تعجب کا صیغہ اس لیے استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کے ساتھ آپ کو معراج کروائی، اور ایک آدمی کے لیے اس زمانے میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی کا جو فاصلہ تھا وہ 40 دن کا فاصلہ تھا، اور ایک ہی رات میں، بلکہ رات پوری نہیں، لیلت اللہ نے فرمایا، رات کے کچھ ہی حصے میں اللہ تعالیٰ نے سارا واقعہ کروا دیا۔ تو ایک معمولی رات کے کچھ حصے میں ایک آدمی کو مسجد حرام سے لے کر جانا، مسجد اقصی تک پہنچانا، جو کہ 40 دن کا سفر ہوتا ہے عام طور پر، اور اس کے بعد پھر وہاں سے آسمانوں کے سیر کروانا، تمام معاملات کو کروانا، یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا سبحان الذی، بڑے تعجب سے اللہ نے یہاں پر اس لفظ کو استعمال کیا۔ دوسرا جو دلیل یہاں پر پیش کی کہ اللہ نے فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو میں نے معراج کروائی۔ لفظ عبد جو استعمال کیا جاتا ہے وہ آدمی اور انسان پر کیا جاتا ہے جس کے اندر روح اور جسم دونوں موجود ہے۔ اگر یہاں پر جسم موجود نہیں ہوتا
تو اللہ تعالیٰ اب نہیں کہتا، بلکہ کہتا کہ ہم نے اپنے بندے کو خواب کے ذریعے معراج کروائی، اس کے روح کو ہم نے معراج کروائی۔ یہاں اللہ نے لفظ اب استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے معراج کا سفر کروایا گیا۔ اس کے علاوہ اس کی تیسری دلیل یہ ہے کہ آپ کو جسمانی طور پر معراج کروائی گئی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آئے، آنے کے بعد آپ جو ہے کعبۃ اللہ کے پاس آ کر بڑے غم زدہ ہو کر بیٹھ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اگر میں ان لوگوں کے سامنے معراج کا واقعہ بیان کروں گا تو میرے لیے جو ہے ہنسی اور مذاق کا ذریعہ بن جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ سب سے پہلے اللہ کا دشمن ابو جہل کعبۃ اللہ میں آیا، داخل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے سارا واقعہ کہہ دیا کہ ایسا ایسا معاملہ رات میں میرے ساتھ پیش آیا۔ اب وہاں سے مکہ والوں کی زبانوں پر چرچے ہونے لگے، ہر کوئی ہنسی مذاق کرنے لگا، آپ کا مذاق اڑانے لگا۔ تو مشرکین مکہ نے جو مذاق اڑایا، جو آپ کا استہزاء کیا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر معراج کروائی گئی۔ اگر آپ یہ کہتے کہ مجھے اللہ نے خواب میں معراج کروائی تو وہاں پر ہنسی مذاق کا مسئلہ ہی نہیں تھا، کیونکہ خواب میں تو آپ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ تو جسمانی اعتبار سے آپ کو معراج کروائی گئی۔ اس کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ جب مشرکین مکہ نے آپ سے سوالات کیے، کچھ ایسے لوگ تھے اس کے اندر جو بیت المقدس گئے تھے، ان کو معلوم تھا کہاں کہاں پر کیا کیا نشانیاں ہیں۔ اب لوگوں نے سوالات کرنا شروع کیا اللہ کے رسول سے، بتاؤ اگر آپ رات میں بیت المقدس گئے تھے تو وہ چیز کہاں ہے، وہ کہاں ہے۔ اللہ رب العالمین نے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب مشرکین مکہ سوالات کر رہے تھے تو آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو مکمل طور پر پیش کر دیا، جبکہ آپ بیٹھے ہوئے کہاں ہیں، مکہ میں ہیں، لیکن آپ کے سامنے مسجد اقصی کا پورا نقشہ اللہ نے آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے پیش کیا۔ جیسا جیسا مشرکین مکہ سوال کر رہے ہیں آپ وہاں پر دیکھتے ہیں اور بتاتے جا رہے ہیں۔ تو یہ چوتھی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو ہے جسم اور روح کے ساتھ معراج کروائی ہے۔ اس کے علاوہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد اقصی تک پہنچے، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق پر سوار ہوئے۔ براق ایسا جانور تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نگاہ جہاں پر پہنچتی تھی وہ اس کا پہلا قدم ہوتا تھا، جہاں وہ دیکھتا تھا پہلا قدم وہ ہوتا تھا۔ ایک انسان کہاں دیکھتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ دور ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ بمشکل 1 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 2 کلومیٹر دیکھیں گے اگر راستہ صاف ہے، کھلا میدان ہے۔ اور اگر اوپر دیکھنا چاہے تو ہماری نگاہ کہاں جائے گی؟ آسمان پر جائے گی۔ تو گویا کہ براق کا ایک قدم جو ہے ڈائریکٹ آسمان کی طرف ہوتا ہے، جہاں اس کی پہلی نگاہ پڑتی ہے وہ اس کا پہلا قدم۔ اتنی تیز رفتار سواری، اس لیے اسے براق کہا گیا۔ براق برف سے ہے، برف کے معنی بجلی، جیسے بجلی جو ہے within سیکنڈ آتی ہے، چمکتی ختم ہو جاتی ہے، ایسا ہی معاملہ براق کا تھا۔ تو اتنا تیز رفتار جانور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آپ اس پر سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے پہلے مسجد اقصی پہنچے۔ وہاں پر جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہاں پر نماز ادا فرمائی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کو وہاں پر جمع فرمایا تھا، اور سارے انبیاء کی امامت آپ نے اسی مسجد میں کروائی بیت المقدس کے اندر۔ اور جب بیت المقدس جا رہے تھے، راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی دیکھی۔ فرمایا کہ میں نے ان کی قبر دیکھی، اور ان کی قبر جو ہے لال ٹیکری کے قریب میں ہے، اور میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں اس وقت جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ معراج کے واقعے نہیں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس پہنچے، وہاں جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی، اس سواری کو جبرائیل علیہ السلام نے اس مقام پر باندھا جہاں پر سارے انبیاء اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے، جہاں پر سارے انبیاء جس پتھر سے اپنے اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے اسی پتھر سے براق کو باندھا گیا۔ اس کے بعد آپ نے نماز ادا فرمائی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل نے جو ہے 3 پیالے پیش کیے، ایک پیالہ جس کے اندر دودھ رکھا ہوا تھا، ایک پیالہ جس میں شراب رکھی ہوئی تھی، اور ایک پیالہ جس میں شہد رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دودھ کا انتخاب کیا۔ جب آپ نے دودھ پیا تو جبرائیل نے فرمایا الحمدللہ الذی ہداک للفطرۃ، اللہ کی تعریف ہے جس نے آپ کو جو ہے فطرت کو اختیار کرنے کا جو ہے موقع دیا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ اگر آپ دودھ کے بجائے شراب کو اختیار کر لیتے تو آپ کی ساری امت جو ہے گمراہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے
वहां से आसमानों का सफर शुरू हुआ। ये दूसरा मरहला। पहला मरहला इसका खत्म हो गया, यहाँ पर आपने जो है दूध का इस्तेमाल किया, दूध पी लिया, नमाज बस करना ली। अब यहाँ से जो सफर है उसे मेराज कहा जाता है। मेराज का असल माने क्या है? चढ़ना, किसी बुलंदी पे चढ़ना, ऊंचाई पर जाना, उसे लफ्ज को जो है अरज या उरिजा या मेराज कहा जाता है। सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान के करीब जब पहुंचे तो अंदर से आवाज आई। आसमान में अल्लाह ताला ने सिक्योरिटी को बनाया है, तमाम दरवाजों पे फरिश्ते मुतय्यन है। फरिश्ते ने अंदर से जब जिब्राइल ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन है? उन्होंने कहा कि मैं जिब्राइल हूं। उनसे सवाल किया गया कि आपके साथ कौन है? कहा गया कि मेरे साथ मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ते ने सवाल किया उस पहले आसमान के दरवाजा गेटमैन ने, क्या उनको लाने के लिए कहा गया था यहाँ पर? जिब्राइल ने कहा कि हाँ, इनको बुलाया गया है। उसके बाद पहले आसमान का दरवाजा खोला गया। अंदर जाने के बाद फरिश्तों ने आपका इस्तेमाल किया, आपको मरहबा कहा, आपको अहलन व सहलन कहा। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब पहले आसमान पर पहुंचे तो वहां पर आपने देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है और उसके अतराफ में जो है बहुत सारे छोटे छोटे जो है ज़ुर्रियत है, बहुत सारी जो है औलादें हैं। और वो शख्स अपने दाएं जानिब जब देखते तो हंसते थे और अपने बाएं जानिब जब देखते तो रोते थे। अल्लाह के रसूल ने जिब्राइल से पूछा कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आदम अलैहिस्सलाम है, आपके बाप है, आप इनको सलाम कीजिए। उन्होंने कहा कि मैंने सलाम किया। उसके बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम का जवाब उन्होंने दिया और फरमाया कि मुबारक बेटे, यहाँ पर तुम्हारा आना जो है मुबारक हो। उसके बाद कहा गया कि इनके जो दाएं तरफ जो लोग हैं ये दुनिया में जाने वाले औलादे हैं और ये जन्नत में दाखिल होने वाले और इंसान हैं। और इनके बाएं जानिब जो लोग हैं जिनको देख के ये रोते हैं, ये वो लोग हैं जो दुनिया में जाएंगे, बुरे अमाल करेंगे और जहन्नम में दाखिल किए जाने वाले हैं। इसलिए जब दाएं तरफ देखते हैं तो रोते हैं और बाएं तरफ देखते हैं तो जब दाएं तरफ देखते हैं तो हंसते हैं और जब बाएं तरफ देखते हैं तो तकलीफ से और गम से जो है ये रोते हैं। उसके बाद जो है दूसरे आसमान पर जाने के लिए वो सवारी आगे बढ़ी और जैसा कि मैंने 2 दिन पहले इस बात का तस्करा किया था कि एक आसमान के दरमियान में 500 साल की मसाफत है। इतना ज्यादा फासला है एक आसमान के दरमियान में। जब दूसरे आसमान पर पहुंचे तो वहां पर भी वही सवाल किए गए जो पहले आसमान पे किए गए। कौन है? कहा मैं जिब्राइल हूं। आपके साथ कौन है? कहा कि मेरे साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या उनको यहाँ पर बुलाया गया है? कहा कि हाँ बुलाया गया है। दरवाजा खोला गया, फरिश्तों ने इस्तेमाल किया, मरहबा कहा, आपको वेलकम कहा। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर जो है हजरत ईसा और यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाई। ये दोनों अंबिया वहां पर मौजूद थे दूसरे आसमान पर और ये दोनों जो आपस में खालाजाद भाई है। यहया और ईसा अलैहिस्सलाम दोनों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद फरमाई, पेश की, मरहबा कहा और कहा ऐ हमारे प्यारे नबी, ऐ हमारे भाई, यहाँ पर आपका आना जो है मुबारक हो। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तीसरे आसमान पर पहुंचे। तीसरे आसमान पर जब पहुंचे तो वहां की वही सवालात हुए जो पहले दूसरे पर हुए। दरवाजा खोला गया, वहां पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाई तीसरे आसमान पर। उसके बाद चौथे आसमान पर जब आप पहुंचे तो वहां पर आपकी मुलाकात जो है इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। उसके बाद पांचवें आसमान पर जब आप पहुंचे तो वहां पर आपकी मुलाकात हजरत हारून अलैहिस्सलाम से हुई। छठे आसमान पर जब आप पहुंचे तो वहां पर आपकी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। और उसके बाद आप सातवें आसमान पर जब गए तो वहां पर आपने देखा कि एक शख्स बैठे हुए हैं जो एक घर को टेक लगाकर बैठे हुए हैं। उस घर का नाम है बैतुल मामूर। उस घर को जो है टेक लगाकर बैठे हुए हैं और उनके पैर लंबे हैं, जैसे कि हमें से कोई बैठता है टेक लगाकर तो जाहिर बात है हमारी पीठ जो है दीवार पे होती है, हमारे पैर लंबे होते हैं, ऐसा ही वो बैठे हुए हैं। मैंने सवाल किया जिब्राइल से ये कौन है? कहने लगे कि आपके बाप, आपके जद्दे अमजद, आपके दादा जो है इब्राहिम है और इनके अतराफ जो बच्चे खेल रहे हैं ये वो बच्चे हैं जो दुनिया में बचपन में इंतकाल कर जाते हैं, यानी दूध पीने की उम्र में जो बच्चे इंतकाल कर जाते हैं, यानी पैदा होने के बाद जो इंतकाल कर जाते हैं वो सारे बच्चे यहाँ पर है, ये इनके अतराफ में खेल रहे हैं। उसके बाद जो है बैतुल मामूर के बारे में आपको बताया गया कि ये जो बैतुल मामूर है ये वो मुकाम है जहाँ पर रोजाना 70,000 फरिश्ते इस घर का तवाफ करते हैं। जैसे दुनिया में काबतुल्लाह है
کعبۃ اللہ کا طواف انسان کرتے ہیں، ویسے فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ روزانہ کی تعداد کیا ہے؟ 70,000، اور جن فرشتوں نے آج طواف کر لیا قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اتنے زیادہ فرشتے اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، روزانہ نئے معمول ہے، اللہ روزانہ نئے فرشتوں کو پیدا کرتے جاتا ہے، وہ لوگ اس کا طواف کرتے جاتے ہیں۔ 70,000 فرشتے دن میں طواف کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جب ساتویں آسمان پر جب آپ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سدرۃ المنتہا کے قریب آپ کو لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا کے بارے میں آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا، سدرۃ المنتہا کے بارے میں نے کہا تھا، سدرا کہتے ہیں بیر کو۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں کے جو بیر تھے وہ بڑے بڑے مٹکوں کے معنی تھے، جو ہمارے پاس پانی پینے کے گھڑے یا مٹکے ہوتے ہیں اس طرح سے اتنے بڑے بڑے اس کے بیر تھے، اس کے پھل تھے، اور اس کے پتے کیسے تھے؟ ہاتھیوں کے کان کی طرح، ہاتھیوں کے جو بڑے بڑے کان ہوتے ہیں اس طرح سے اس درخت کے پتے میں نے وہاں پر دیکھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں نے وہاں پر قلم کے لکھنے کی آواز کو سنا۔ میں نے سوال کیا یہ آواز کس طرح کی ہے؟ تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ لوگوں کی تقدیر لکھنے کی آواز ہے۔ وہاں پر میں نے اس آواز کو سنا۔ اس کے بعد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سدرۃ المنتہا کے پاس میں جب پہنچا تو مجھ پر جو ہے عجیب کیفیت طاری ہو گئی، اور وہاں پر میں نے جبرائیل کو اصلی صورت میں دیکھا۔ ان کا جو اصلی شکل ہے، اصلی صورت ہے، وہاں پر میرے سامنے پیش کی گئی۔ میں نے دیکھا کہ جبرائیل کے 600 پر ہیں، ان کے 600 پر ہیں، اور ایک ایک پر کی کیفیت کیا ہے؟ اگر ایک پر کھولیں تو مشرق سے مغرب کا پورا علاقہ جو ہے تھک جائے، اتنے بڑے بڑے ایک ایک پر ہیں۔ ایسے 600 پر اس جبرائیل السلام کے ہیں، اور وہاں پر میں نے ان کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، اور وہ جو ہے ریشمی لباس، باریک ریشمی جو ہے جوڑا پہنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے ان کے جسم سے یاقوت، زمرد، جو جس قسم کے قیمتی پتھر ہوا کرتے ہیں وہ پتھر ان کے جسم پر جو ہے لگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر میں نے 4 نہروں کو دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سدرۃ المنتہا اصل میں جو ہے سب سے اعلیٰ جنت کا مقام ہے، یعنی جو فردوس ہے جنت، اس مقام پر سدرۃ المنتہا ہے، اور وہیں سے تمام جنت کے اندر آنے والی نہروں کی شروعات ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے۔ مجھے وہاں پر 4 نہریں بتائی گئی۔ جبرائیل نے فرمایا کہ یہ جو 4 نہریں ہیں جن میں سے 2 نہریں باطنی ہیں اور 2 نہریں ظاہری ہیں۔ باطنی سے مراد کیا ہے؟ جو 2 نہریں ہیں یہاں سے بہنے والے، ان کا جو کنیکشن ہے وہ جنت کے اندر ہی ہے، یہ باطنی نہریں ہیں۔ اور جو ظاہری نہریں ہیں وہ نہریں دنیا میں گئی بھی ہیں، ایک کا نام نیل ہے، ایک کا نام فرات ہے، جو ہم دیکھتے ہیں ایجپٹ وغیرہ کی طرف، یہ نہریں جنت سے آئی ہوئی ہیں، اور کہاں سے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس سے جو ہے یہ نہریں آئی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے مجھے وہاں پر بلانے کے بعد 50 وقت کی نمازوں کو فرض کیا۔ وہاں پر میرے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کو فرض کیا، اور میں وہاں سے نماز کی فضیلت کو دیکھ کر جب واپس آنے لگا تو 6 آسمان پر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے بلایا اور سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا تحفہ عطا فرمایا ہے؟ اور معراج رات میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے تھے۔ ایک تحفہ نماز کا تھا، دوسرا تحفہ جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ کو وحی پر دی گئی اسی مقام پر، اور تیسرا تحفہ اللہ نے آپ کو یہ عطا فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اس بات کا وعدہ کیا کہ آپ کی امت کے اندر جو لوگ بغیر شرک کر کے میرے پاس آئیں گے جنت میں ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ جو بھی اخلاص کے ساتھ کلمہ کہے گا تو اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھنے والا ہوگا، جس نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا اس کے لیے میرا وعدہ ہے کہ وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ بھی تحفہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو وہاں پر عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو کیا ملا؟ کہنے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں دی ہیں جو میری امت پہ فرض کی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اللہ کے پاس دوبارہ جاؤ، نمازیں کم کروا کے آؤ، میری امت میں اس سے کم تعداد میں
नमाजें थी वो नहीं पढ़ सकी, मैं अपने कौम को बड़ा झेल के आ रहा हूँ, आपकी उम्मत का बचाव की नमाजें हरगिज़ नहीं पढ़ सकती, आप जाओ नमाजें कम करके आओ। उसके बाद अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा अल्लाह के दरबार में गए और नमाजों के कम करने की दरख्वास्त पेश की। बाज़ रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने 5-5 करके नमाजें कम की, और बाज़ हदीस से आता है कि अल्लाह ताला ने 10-10 नमाजें करके कम कर दी गई। यानी अल्लाह के रसूल पहुंचे, आपने दरख्वास्त की, अल्लाह ने 10 नमाजें कम कर दी, दोबारा वापस आए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कितनी बची, कहा कि 40 नमाजें बाकी है, कहा कि नहीं दोबारा जाओ। इस तरह से करते करते जब वापस आए, आखिर में पूछा अब कितनी बची, कहा कि अब 5 वक्त की नमाजें बची है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है आपकी उम्मत के लिए, दोबारा जाओ और कम करवा के आओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मुझे अल्लाह ताला के पास जाने से शर्म आती है, अल्लाह ने जो 5 नमाजें दी हैं वो मेरे लिए काफी है, मैं वही लेकर तुम्हें चला जाऊंगा। अब हम यहाँ पर गौर कीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम का जो अंदेशा था क्या वो सही है या गलत है? आज हमारे लिए 5 नमाजें भी भारी है, तो उन्होंने जो कहा था वो सही कहा था अपनी उम्मत के एतबार से। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अब मुझे अल्लाह के दरबार में बार बार जाने से हया आ रही है, शर्म आ रही है, लिहाजा वही 5 नमाज लेकर जो है मैं दोबारा दुनिया में वापस जाता हूँ। बाज़ रिवायात में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात फरमाई तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है रोने लगे। जिब्राइल ने जो है सवाल किया इनके रोने की वजह क्या है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां पर खुद जवाब दिया और कहा कि ये बंदा, ये बच्चा जो है मेरे बाद दुनिया में आया है। नबी इशारा करते हुए कहा कि ये बंदा मेरे बाद दुनिया में आया है, लेकिन इसकी ज्यादा तादाद जो उम्मत की है वो जन्नत में दाखिल की जाएगी, यानी मेरी उम्मत से ज्यादा तादाद इसकी जो है जन्नत में दाखिल की जाएगी और मेरी उम्मत की बहुत कम तादाद जन्नत में दाखिल की जाएगी, इसलिए मैं रो रहा हूँ। लिहाजा वहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वापस आने लगे तो अल्लाह ताला ने आपको जो है जन्नत और जहन्नम की सैर करवाई, जन्नत में आपको दाखिल किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की जो टंकरियां हैं वो आपका मोती की तरह है, यानी ऐसे मोतियां जिनसे पानी के कतरे टपक रहे हैं, ऐसा नजर आ रहे हैं, देखने वालों को ऐसा मालूम हो कि उससे मोती से पानी टपक रहा हो, ऐसे उसकी मिट्टी है, उसके जंगल है और उसकी जो जमीन है उसकी जमीन जो है खालिस मुश्क की जमीन है। जब इब्राहिम से मुलाकात हुई वहां पर एक बात ये भी पेश आई, आपने जो है अपने अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरी उम्मत को मेरा सलाम पहुंचाइए। इब्राहिम ने फरमाया कि आप मेरी उम्मत को अपना सलाम पहुंचाइए और कहिए कि जन्नत की जो मिट्टी है बहुत ज्यादा पाकीज़ा है, यहाँ का जो पानी है बहुत ज्यादा मीठा है, लेकिन यहाँ का जो मैदान है वो पूरा मैदान जटिल मैदान है। यहाँ पर अगर आना है किसी को तो यहाँ पर आने से पहले उसके लिए पौधे लगाना होगा, जन्नत में दरख्तों का लगाना होगा, और जन्नत में दरख्त आदमी कब लगा सकता है जब वो सुभान अल्लाह कहे, अल्हम्दुलिल्लाह कहे, अल्लाहु अकबर कहे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, ला हौला वला कुव्वता कहे। ये अल्फाज हम जितनी ज्यादा तादाद में पढ़ते जाएंगे अल्लाह ताला जन्नत में दरख्तों को उगाता जाएगा। एक एक आदमी की जो जन्नत है अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि वो फिलहाल पूरी मैदान की तरह है, जटिल मैदान, खुला मैदान है। अगर हमें जन्नत हरी और संस्कृत और शादाब चाहिए, हमारी जन्नत में हमें बेशुमार पौधे चाहिए, बेशुमार इनामात चाहिए, तो उन पौधों को लगाने का जरिया क्या है? अल्लाह के कलिमात है। जो सुभान अल्लाह कहेगा उसके लिए एक दरख्त वहां पे लगा दिया जाएगा। जितनी बार आप कहते जाएंगे उतने दरख्त वहां पे लगाते जाएंगे अल्लाह ताला। ला इलाहा इल्लल्लाह आप कहेंगे उतने दरख्त वहां लगाए जाएंगे, अल्लाह आप कहेंगे उतने दरख्त वहां पर लगा दिए जाएंगे। तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्राहिम ने जो है जाते जाते ये बात भी कही थी और कहा था कि अपनी उम्मत को मेरा सलाम पेश करना और उसे ऐसा ऐसा कहना। उसके बाद जो है नबी ने फरमाया कि जन्नत के बाद मुझे जहन्नम की भी सैर करवाई गई। जहन्नम के अंदर मैंने देखा कि बास ऐसी कौम है, ऐसे लोग हैं जिनके नाखून पीतल के हैं, जिनके नाखून अल्लाह ताला ने पीतल के बनाए हुए हैं और वो अपने ही हाथों से अपने चेहरों को, अपने गिरेबानों को, जिस्म को जो है नोचते जा रहे हैं। मैंने सवाल किया कि जिब्राइल ये कौन लोग हैं, इनका क्या माजरा है? तो मुझसे कहा गया ये दुनिया में वो लोग हैं जो दुनिया में जो है लोगों की ग़ीबतें किया करते थे, लोगों की बातें बारे में जो है दूसरों के सामने गलत बातें
بیان کیا کرتے تھے، ان کی برائیوں کو اچھالا کیا کرتے تھے، یہ ان کی سزا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک جو ہے ایسی سزا میں مقرر کر دے گا اور ان کے لیے متعین کی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے جو ہے اور ایک قوم کو دیکھا جن کے جو ہے ہونٹوں کو جہنم کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ بعض ایسے لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا کہ جن کے ہونٹوں کو جو ہے جہنم کی قینچیاں یعنی آگ کی قینچیوں سے ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے سوال کیا جبرائیل سے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بذات خود جو ہے لوگوں کو اچھائی کی دعوت تو دیتے تھے، لوگوں کو اچھے کی طرف بلایا کرتے تھے، قرآن کی تعلیم لوگوں کو دیا کرتے تھے، بڑے بڑے تقریریں کیا کرتے تھے، لیکن خود اس پہ عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ لوگوں کو بتانا ان کا کام تھا، لیکن عملی طور پر جو ہے وہ لوگ بالکل تھوڑے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ان کی سزا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان کے اپنی ان کے ہونٹوں کو جہنم کی قینچیوں سے کاٹا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جہاں جہاں بھی گیا، جنت میں گیا، جہنم کے اطراف کی میں نے سیر کی، آسمانوں میں میں نے سیر کی، تمام فرشتوں نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا، مجھے اہلاً و سہلاً کہا، مرحبا کہا، سوائے ایک فرشتے کے۔ تمام فرشتوں نے مجھے استقبال کیا، مجھے اہلاً کہا، مرحبا کہا، مسکرا کر ملے، سوائے ایک فرشتہ۔ اس نے مجھے ویلکم تو کہا، مرحبا تو کہا، لیکن اس کے چہرے پر جو ہے مسکراہٹ بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نے جبرائیل سے سوال کیا یہ کون سا فرشتہ ہے، اس نے جو ہے کیوں مسکرا کر میرا جو ہے استقبال نہیں کیا؟ تو جبرائیل نے کہا یہ جو فرشتہ ہے اس کا نام مالک ہے، یہ جہنم کا انچارج ہے، جہنم کا داروغہ ہے۔ جب سے یہ پیدا ہوا ہے اس نے آج تک کبھی نہیں مسکرایا ہے۔ اگر کبھی مسکرایا ہوتا تو آج ایسا موقع تھا کہ یہ مسکراتا، لیکن جب سے اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے یہ کبھی نہیں مسکرایا ہے، یہ اس کی خاصیت ہے۔ تو جہنم کی ہولناکیوں کا یہاں پہ اندازہ ہو رہا ہے۔ ایک فرشتہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا انچارج بنایا، جو جہنم کا داروغہ ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ جہنم کے عذابات کو دیکھ کر وہ مسکرانا بھول گیا ہے۔ اور جو لوگ گناہ کرتے جاتے ہیں، نافرمانیاں کرتے جاتے ہیں، اللہ کی وعیدوں کے سننے کے باوجود بھی جو ہے اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتے، جہنمیوں والے کام کرتے ہیں، انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ایک فرشتہ جس کو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا وہاں کا وہ انچارج ہے، اس کی کیفیت یہ ہے، اور ہمیں جو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو پھر ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے۔ تو وہاں پر یہ بہت بڑا درد جو ہے اس واقعے کے اندر جو ہے دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں پر دوبارہ تمام انبیاء کو جمع کیا گیا، دوبارہ آسمانوں پر تمام انبیاء کو، رسولوں کو جمع کیا گیا۔ آپ نے وہاں پر پھر سے جو ہے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ تو اس طرح سے یہ سارا کا سارا جو واقعہ ہے اسے واقعہ معراج کہا جاتا ہے، جس کا ایک حصہ جو ہے اسراء ہے، دوسرا حصہ جو ہے معراج ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس واقعے کے بعد مکہ مکرمہ میں آئے تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تو اکثر لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، اور اسی اسلام میں یہ ماجرا بھی پیش آیا کہ بعض مشرکین مکہ، بعض سردار ابو رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اے ابو بکر دیکھو آپ کے اکثر ساتھی، پہلے سوال کیا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک آدمی ایک ہی رات میں جو ہے بیت اللہ سے مکہ سے بیت المقدس چلا جائے، وہاں سے آسمانوں پر جائے، وہاں کی سیر کر کے آئے، کیا ایسا ممکن ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ نہیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا انہوں نے سوال کیا اور کہا کہ ایسا آپ کے ساتھی کہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے ہیں تو یہ ممکن ہے۔ اسی وقت آپ کا جو لقب ہے وہ صدیق پڑ گیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کے خطاب سے ملقب فرمایا۔ تو بہرحال یہ جو پورا معراج کا واقعہ ہے اس طرح سے ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جسم اور روح کے ساتھ معراج کا سفر کروایا گیا۔